اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر خوب برسے، اور جس زمین پر بارش برسی وہ 3 طرح کی تھی۔ اس کا ایک ٹکڑا عمدہ تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، پھر خوب گھاس اور سبزہ اگایا۔ نمبر 2، زمین کا ایک دوسرا ٹکڑا سخت تھا جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا، انہوں نے خود بھی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا۔ نمبر 3، وہ بارش زمین کے ایسے ٹکڑوں پر بھی برسی جو چٹھیل میدان تھا، جس نے نہ تو پانی جمع کیا اور نہ ہی گھاس اگائی۔ اسی طرح لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین کی سمجھ حاصل کی اور جس ہدایت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس ہدایت سے نفع پہنچایا، اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ تیسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو صحت اور تندرستی اور شفا عطا کرے، اور اگر آپ لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرض سے آپ لوگوں کو نجات دلائے، اور جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ کھلا رزق عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں یا نوکریوں میں برکت عطا فرمائے، اور جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، شادیاں نہیں ہو پا رہی، تو اللہ تعالیٰ بہترین رشتوں سے ان کو نوازے اور ان کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں جو آپ لوگوں کے لیے ٹاپک لائی ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی تو آج میں اس ٹاپک کے اوپر آپ لوگوں کے لیے وظیفہ بنا کر لائی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ضرور اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے گا۔ اور یہ وظیفہ ہے جنات کے اثرات سے یعنی کہ نجات کا ایک مجرب عمل، یعنی کہ کوئی اگر جنات کے اثرات میں ہے، کسی پر جن کی حاضری ہو جاتی ہے، آپ کو شک ہے کہ اس پر جن حاضر ہوا ہے، تو آپ یہ عمل کریں گے جو میں بتانے جا رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثر سے وہ مریض جو ہے وہ نکل جائے گا اور اسے شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن پہلے آپ لوگ فٹافٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جن لوگوں نے پہلی دفعہ میرے چینل کو دیکھا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب آپشن کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا جائے تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور جو نیو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میری ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلے میں آپ کو وظیفہ بتا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر ایسا کوئی مریض آپ کے گھر میں موجود ہے تو اس پہ آپ کو لگے کہ آپ کو شک ہے کہ اس پر جن کی حاضری ہوئی ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ وضو کر لیں،
ٹھیک ہے، وضو آپ نے کرنا ہے لازمی، اور ایسے مریض کی آنکھوں میں دیکھنے سے اجتناب کیا جائے، یعنی جو جس پر آپ کو شک ہے کہ اس کے اوپر جن کا اثر ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آپ نے بالکل نہیں دیکھنا، جو دم کرنے اس کے اوپر جا رہا ہے وہ اس کی آنکھوں میں بالکل نہ دیکھے، کوئی دوسرا بھی نہ دیکھے۔ اور اس کے بعد آپ نے، چونکہ آپ نے وضو کیا ہے، آپ وضو کی حالت میں ہونے چاہیے، اور آپ نے اس کے کانوں میں، اس کے دائیں کانوں میں آپ نے اذان دینی ہے۔ آپ اس کے کان میں اذان دیں گے، اذان دینے کے بعد پوری اذان آپ نے دینی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے کان میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اس کے کان میں اذان دیں گے، اور پھر اذان دینے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کے کان میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح آپ نے 7 دفعہ یہ عمل دہرا لینا ہے، یعنی 7 دفعہ ہی اذان دی جائے گی اور 7 بار ہی سورہ فاتحہ اس کے کان میں پڑھی جائے گی، لیکن ترتیب کے ساتھ، یعنی پہلے ایک بار اذان دی جائے گی، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اذان، پھر سورہ فاتحہ، اس طرح 14 دفعہ آپ کا یہ عمل دہرایا جائے گا، اور یعنی کہ ساتھ ساتھ کر کے آپ کا دونوں چیزیں ملا کے 14 ٹائم ہو جائے گا، اور پھر اس طرح سے انشاءاللہ تعالی ایسے مریض کو لازمی شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے، کیونکہ اذان جو ہے اور سورہ فاتحہ ان میں بہت زیادہ پاور ہے جنات کے اثرات کو ہٹانے کے لیے۔ اور میں امید کرتی ہوں یہاں پر میری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، جو مفلس ہے ان کو
مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتی ہوں، کرم